ہومیوپیتھک ڈاکٹر عابدہ شاہین کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے قوت برداشت، اسٹیمنا یا طاقت بڑھانے کے لیے۔ بہت سے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں کمزوری ہو گئی ہے، ہماری طاقت کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے میں ہومیوپیتھک کی کچھ میڈیسن آپ کے سامنے اب لے کے آئی ہوں۔ میں ان ہومیوپیتھک میڈیسن کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی اور پھر اس کے لینے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی، اور کتنی دوا، کون سی دوا آپ نے استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے، اور کون سی دوا کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا سائیڈ افیکٹ ہیں، وہ ساری میں چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ہر انسان کی قوت برداشت، طاقت یعنی دوسروں سے مختلف ہوا کرتی ہے، اور یہ جو ادویات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کے استعمال سے طاقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو پہلی میڈیسن ہے اس کا نام ہے کوکا۔ کوکا آپ نے ہمیشہ سے 3x میں یوز کرنی ہے۔ یہ دوا کھلاڑیوں کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے، یا جو لوگ جسمانی مشقت کرتے ہیں ان کا اسٹیمنا طاقت بڑھانے کے لیے، یا جو لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اور یہ جو دوا ہے یہ جسمانی مشقت یعنی محنت کا کام کرنے سے پہلے یا کھیل کود شروع کرنے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے ایک خوراک آپ نے لینی ہے۔ یہ جب آپ محنت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مشقت کر رہے ہوتے ہیں یا کھیل کے دوران، تو اس دوران آپ کی قوت کو بحال رکھتی ہے۔ یہ جو ہے وہ کھیل کے دوران آپ کی طاقت کو ختم نہیں ہونے دیتی۔ یہ سپورٹس مین کے لیے بھی، اور جو لوگ محنت کا کام کرتے ہیں، مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ دوستو، جو سیکنڈ میڈیسن میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے سٹرکولیا ایکمیناٹا۔ یہ کیو میں مدر ٹینچر میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے، اور یہ طاقت بڑھانے کے لیے، اسٹیمنا بڑھانے کے لیے بہت ہی لاجواب اور زبردست دوا ہے۔ یہ آپ 10 سے 20 قطرے تک روزانہ، صبح دوپہر شام، یعنی 20 قطرے صبح، 20 قطرے دوپہر، 20 قطرے شام یوز کر سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی کے اندر تھوڑے سے ڈال کے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس دوا کی خوبی یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جب بھی کوئی محنت مشقت کا کام شروع کریں، محنت کا جس میں جسمانی مشقت شامل ہو، تو اس کے لیے اس سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور کئی عرصے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دوائی کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ کھائے پیے بغیر بھی اس دوا اگر لے لیتے ہیں تو وہ جب کام محنت کا کرتے ہیں تو اس دوران ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اور وہ لوگ جو مختلف اسٹیمنا بڑھانے کے لیے انگلش ادویات استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے سائیڈ افیکٹ سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس ہومیوپیتھک دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ شراب پینے کی عادت کو بھی دور کرتی ہے، یہ سانس لینے میں اگر دشواری ہو تو اس کو بھی دور کرتی ہے، دم گھٹنے کی جو کیفیت ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ یہ اعصابی ٹونک ہے، یعنی اعصاب کے لیے بہت ہی زبردست دوا ہے۔ اور یہ کارڈیو ٹونک بھی ہے، یعنی یہ دل کے لیے بھی بہت زبردست ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، اور یہ ہاضمے کو ٹھیک کرتی ہے، تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کرنے کے بعد اگر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، یہ کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دمے کی جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ اسٹیمنا اس کا دمے کی وجہ سے کم ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو یہ دوستو جو میڈیسن میں نے آپ کو دونوں ڈسکس کی ہیں آپ کے ساتھ، ان دونوں دوائیوں کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے، قریبی ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹس باکس کے اندر مجھ سے بھی اپنی رائے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس صدقہ جاریہ میں شریک ہو سکے، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔